الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق اللہ العظیم. آپ اناؤنسمنٹ کر کے ان کو دے دیں. بول دو آپ تیلگو میں بولو اچھا رہتا نام وغیرہ بولو. تو سب سے پہلے اس جلسے کے شروعات کو جو ہے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کے کلام اللہ سے جلسوں کے مجلسوں کے پروگراموں کو شروع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے وہ مجلس جس کے اندر اللہ اس کے رسول کا نام نہ لیا جائے اس کے اندر جو ہے غیروں کا قبضہ ہو جاتا ہے اور اس مجلس پر آنے والے رحمتیں برکتیں اور رحمت کے فرشتے اس مجلس سے دور کر دیے جاتے ہیں، اور جس مجلس کے اندر اللہ اس کے رسول کے باتیں ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے کلام اللہ کو پڑھا جاتا ہے، پھر جو ہے رحمت کے فرشتے بھی اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے کو چاہتا ہے، کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. انشاءاللہ پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر جو ہے جب آ جائیں گے تو پھر شروع کریں گے پروگرام قرآن کریم سے. تو حدیث میں فرمایا گیا، حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہوں گے، جس بندے کو چاہتے ہوں گے، ہم اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی اللہ جس سے محبت کرتا ہو اس آدمی کو کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہو، محبت کرتا ہو، پھر اس بندے کو حالات کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں. لیکن حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دین کے اندر
مالداری کا ہونا، دولت کا ہونا، جائیداد کا ہونا، یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے، اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تعلق سے غیروں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ کسے عطا فرماتا ہے؟ غیروں بھی عطا فرماتا ہے۔ غیر تو مسلمانوں سے زیادہ جو ہے اچھے حالات میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے بلڈنگیں انہوں عطا فرماتا ہے، بڑے بڑے جگہ ہے۔ تو دل میں ہمیں سوچنا کبھی کبھی بات آتی ہے، یہ کیا رہے بھائی، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی سمجھتے ہیں، پھر اصل ہم ہونے کے باوجود غیروں کو اللہ کیوں پالتا ہے، غیروں کو اللہ کیوں دیتا ہے؟ تو بہرحال حدیث کے اندر اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ارشاد فرما دیا، یہ مومن بھائیوں، یہ مسلمان بھائیوں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے بہرحال جنت ہے، ان کو یہی جو کچھ ملنا ہے یہی مل جاتا ہے۔ تو بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں، جس بندے کو چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے دین کا سمجھ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آج اللہ کا احسان ہے، ماشاءاللہ جن بھائیوں نے اس مجلس کو قائم کیا ہے، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھائی لوگوں کے اندر دین آ جائے، لوگوں کے اندر اسلام کا پیغام پہنچ جائے۔ آج جو ہے لوگ جو ہے اسلام کے اوپر بد امنی کا پیغام سمجھتے جا رہے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ بڑا خطرناک مذہب سمجھتے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی غلطی خود ہماری ہے۔ آج سب سے بڑی غلطی، آج غیر جو سمجھتے ہیں نا، وہ ساری کی ساری غلطی ہماری خود ہے۔ اس لیے ہے کہ آپ جو ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو صحابہ کرام نے کبھی بھی دعوت نہیں دیا کسی کو بھی، بھائی کلمہ پڑھ لو، آپ مسلمان ہو جاؤ، اللہ ایک ہے، کبھی نہیں پڑھا۔ بلکہ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں گے، ہندوستان کا جو سندھ کا علاقہ ہے، جہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بھی قبریں موجود ہے، آپ اس سندھ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو صحابہ کرام نے جب ہندوستان کے آخری شروعاتی حصے میں جب قدم رکھا، آپ نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا، آپ نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ کاروبار شروع کیا۔ اور ماشاءاللہ آپ کے کاروبار کی برکت کہ آپ جس وقت آئے تھے ہندوستان کے ساحلی علاقے پر، اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر۔ آج تو ماشاءاللہ فلائٹ ہے، جہاز ہے، ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والے جہاز ہے۔ اس وقت تو بھائی ہاتھ سے چلا کر ہوے کے طرف سے جو ہے جب کشتیاں آتی تو مسجد مقصود تک پہنچتے تھے، اور کبھی بیچ میں ہی ڈوب کر مر جاتے تھے۔ بہرحال صحابہ کرام کا جب قدم جو ہے ہندوستان میں پڑا، انہوں نے سب سے پہلے کاروبار شروع کیا۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھے، انہوں نے دودھ کی کاروبار شروع کیا، صرف 1-2 لیٹر دودھ خریدے، پھر اس کو جو ہے بیچنا شروع کیا۔ اور اللہ اکبر، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھے، وہ 2 لیٹر دودھ سے جو انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور اتنا بڑا پھیلا، اتنا پھیلا کہ لوگ جو ہے آپ کے امانت داری اور آپ کے دیانت داری اور آپ کے کاروبار کے اندر سچائی اور آپ کی زبان کی سچائی دیکھ کر جو ہے خود اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ بھائی آپ کا مذہب کیا ہے، کس کو مانتے ہیں؟ اسلام، آپ کس کو مانتے ہیں؟ بھائی آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا پروردگار کون ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب صحابہ کرام فرماتے تھے بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے کائنات کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور جو کچھ ہمیں دنیا کے اندر ملتا ہے، جو کچھ بھی ہمیں نقصان پہنچتا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لوگ سوال کرتے تھے بھائی کامیابی پھر کس میں ہے؟ صحابہ کرام فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام، الحمدللہ اسلام سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ایسا بد امنی اور ایسے ذات پات کی تفریق، ایسا مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو،
چاہے رنگ ہو چاہے کلر ہو، ہر اعتبار سے جہالت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے مکے کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، فرماتے ہیں صرف جو ہے حالات اتنے گندے ہو چکے تھے اور انسانیت ایسی مر چکی تھی جس کے اندر آج کے لوگ جو ہے اس تاریخ کو پڑھ کر کیا ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اس طرح کے دلوں کے اندر تصور آتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا آپ حالات اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں آتا ہے صرف اونٹ، صرف کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ اگر اونٹ جو ہے کسی دوسرے کے ٹوٹی کا پانی پی لیتے تھی تو اس کے اندر جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ کیا ہو جاتی تھی بھائی؟ جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ کس بات پر؟ تمہاری اونٹ کی حیثیت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تمہاری اونٹ نے ہمارے ٹوٹی میں آ کر پانی پی لیا، اب جو ہے جنگ شروع۔ تو سالہ سال جو ہے جنگ چلتے رہتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو اور غریبوں کو اس طرح تصور کیا جاتا تھا، عورت ایک استعمال کر لینے والی چیز ہے، اور غریبوں کو تو تصور ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو غلام بنا کر لوگوں کو رکھتے تھے۔ ہر آدمی کو کیا بنا کر رکھتے تھے بھائی؟ غلام بنا کر رکھتے۔ تیرے پاس پیسہ ہے تو ٹھیک ہے تو مالک ہے، اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے پھر تو غلام ہے۔ تو کتنے صحابہ اکرام پہلے غلامی کے اندر تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے ان کے واقعات اٹھا کر دیکھیں گے، سارے غلامی تھے۔ تو بہرحال اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر رحمت کی نگاہ ڈالی۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد ایسا آپ نے برتاؤ کیا اور ایسے اخلاق آپ نے دکھائے، اور آپ نے ایسا لوگوں کو ساتھ چلنا پھرنا کاروبار کرنا سکھایا کہ آج تاریخ جو ہے اب بھی جو ہے تاریخ جو ہے گواہ ہے، کوئی بھی بڑا سا بڑا پڑھا لکھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد جو آدمی وہ غلط ہے۔ آپ نے ایسے تاثرات پیدا فرمائے، آپ نے سب سے پہلے غلامی کے زنجیر کو توڑا، آپ نے افراتفری کے فرق کو توڑا، چاہے مسلمان ہو تب بھی وہی فیصلہ، چاہے غیر مسلم ہو تب بھی وہی فیصلہ۔ کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں، کتنے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ آتا آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی ایک غیر مسلم اور مسلمان کا مقدمہ آ گیا، غیر مسلم اور مسلمان کا مقدمہ آ گیا۔ دیکھیں یہ ہے اسلام، امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اب جو پروگرام بھی جو چلتا ہے وہ اسی نام سے چل رہا ہے نا بھائی، اسلام دھارمکا سندیشم۔ تب مجھے بہرحال تیلگو اتنی تو آتی نہیں ہے، تھوڑا بہت آتی ہے۔ اسلام جو ہے یہ امن کا پیغام ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا مقدمہ سامنے آ گیا، ایک مسلمان ایک غیر مسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی غلطی تو مسلمان کی ہے، کیا فرمایا؟ غلطی تو مسلمان کی ہے، اس یہودی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، یہ زمین جو ہے میرے مسلمان بھائی اس زمین کو ان کے حوالے کر دو۔ تاریخ گواہ ہے جو مسلمان بھائی تھے وہ مکر گئے۔ یہ کیا ہو بھائی، ہمیں اللہ کو ماننے والے، تمہیں ہمارے آدمی ہمارے نبی، ہمیں تمہاری بات سن کو چلتے سنو، تمہیں جو ہے تمہارا کا نائک ہو جا کو کیا کہ بھائی تمہیں اچھا فیصلہ کرتے گا تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کر دی۔ بولے اس صحابی نے، بہرحال صحابی کیا رہے تھے، اب تو وہ اسلام سے انکار کر دیا، اللہ کے رسول کے بات کا انکار کر دیا تو وہ غیر مسلم ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے کے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے کے بعد دونوں نے عرض کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو فرمایا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری زمین ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا ہے، یہ مسلمان بھائی ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی تمہارا مسلمان بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ زمین اس کی ہے، حالانکہ یہ زمین میری ہے، میرے پاس پورے گواہ ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ زمین میری ہے۔ اللہ اکبر، اسلام دیکھے کیسا امن کا پیغام دیتا ہے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، اگر آدمی کسی کے پاس فیصلہ لکھ جائے تو کیا کرتا ہے، بازو والا فون کر کے بولنے سے ارے بھائی ہمارا آدمی آنے والا ہے، تھوڑا
طرفداری کر دو بھائی، تھوڑا جو ہے اس کا سپورٹ کر دو، تو کیا کرتے؟ بتائیے بھائی کیا کرتے؟ ہم جو ہے آنکھ مار کے اس کے طرف فیصلہ کرتے۔ اب دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج دنیا کے اندر یہی تو ہو رہا ہے، سارے کورٹوں کے اندر، سپریم کورٹوں کے اندر سارا یہی ہو رہا۔ لیکن اللہ اکبر، اسلام ہی ایک ایسا پودا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ پوری تاریخ کے اندر اپنے بات پر ثابت قدمی رہتا ہے، اور اپنے بات پر ثابت قدمی ہونے پر جو ہے لوگوں کو تلقین کرتا ہے۔ اب جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ بھائی اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کرا لیا، پھر جو ہے میرے پاس ہے، ابھی 1 سیکنڈ میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لائے، فوراً اس مسلمان بھائی کا گلا جو ہے جدا کر دیا۔ تو ماشاءاللہ معلوم ہی آج ہمارے مسلمانوں کا حالت کیا ہے، تھوڑا سا غلطی ہو جاتی کیا ہو حضرت تمہیں اتنے بڑے ہو کیسا غلطی کرتے۔ آئیے ہمارے مہمان یہی آ چکے ہیں ماشاءاللہ، بس پروگرام اصل شروع ہونے والا ہے، ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ بس 2 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا، پھر انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، پھر اصل ہمارے مہمان ہیں، اصل تیلگو زبان میں ہے مسئلہ ہے، یہ تو بھائی حضرت کے آنے تک جو ہے جوڑنے کے لیے ہمیں بٹھا دیا گیا۔ بہرحال پھر بھی فائدہ تو ہو گیا۔ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی ایک مسلمان بھائی کو قتل کر ڈالے۔ اب جو ہے اللہ کے رسول کے پاس لوگ پہنچ گئے، فوراً حضرت فلاں نے عمر دیکھو تمہارا کو ماننے والا اتنا بڑا شخصیت میں بول دینا، ایک جنے کو بھی ڈال ڈالے اپنے بھائی کو، کیا کر ڈالے؟ اپنے ایک مسلمان بھائی کو ڈال ڈالے فوراً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، وہ ظاہری کیا، وہ آدمی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ بھائی اصل مسئلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ مسکرائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو قتل کیا وہ مسلمان ہی کا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو انکار کر دیا۔ جس نے اللہ کے رسول کی بات کو انکار کر دیا وہ اسلام میں کیا داخل ہو سکتا ہے؟ تو جس وقت انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا اسی طرح اس وقت ہی وہ غیر مسلم بن گیا، اسی لیے اس کا قتل ویسے بھی واجب ہے۔ تو بہرحال اسلام جو ہے ہمیشہ ہمیشہ ہر موڑ پر آپ کو ہر چیز کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ آپ کو کاروبار کرنا ہے، کاروبار کے اندر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ سچائی بتایا ہے، بلکہ کاروبار کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر والصدوق الامین من النبیین والصدیقین والشہداء۔ فرمایا یہ کاروبار کرنے والوں، کیا فرمایا؟ یہ کاروبار کرنے والوں انشاءاللہ قیامت کے دن جو ہے یہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ یہ تاجر حضرات ہوں گے۔ لیکن تاجر کیسا ہونا چاہیے؟ تاجر کے اندر جو صفات ہے وہ صفات ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے کاروباروں کے اندر، اپنے سامنے والوں کے اندر ہم نے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ جو ہے ہم نے اسلام کے احکامات پر چلیں گے تو یاد رکھیں کبھی بھی ہمیں غیر مسلم بھائی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق سے جو ہے خود غیر مسلم بھائی اسلام میں داخل ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے۔ بہرحال انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی انشاءاللہ تیلگو کے اندر روشنی ڈالیں گے۔ اصل مقصد جو ہے حضرتی جو ہے اس کے اوپر آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم
يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق اللہ العظیم. آپ اناؤنسمنٹ کر کے ان کو دے دو. بول دو آپ تیلگو میں بولو اچھا رہتا. نام وغیرہ بولو.